جی السلام علیکم. یہ میری آپ سے 262ویں یعنی 262 اتنے ایپیسوڈ آج کمپلیٹ ہو گئے ہیں. امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کریں. دوست احباب کو بھی بولیں. آج میرا موضوع وہی گزشتہ سے پیوستہ ہے. 2011 میں جب والدہ صاحبہ اچانک گر گئیں، وہ میرے لیے، پوری فیملی کے لیے لائف میں ایک ٹرننگ پوائنٹ تھا. اور واقعی جب سے وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہوئی، دعاؤں کا جو خصوصی سلسلہ تھا وہ رک گیا. واقعی لوگ صحیح کہتے ہیں اور یہ سچ بھی ہے. ابھی 9 سال کا عرصہ گزرا ہے. 2011 میں وہ دنیا سے رخصت ہوئے. آج 2020 ہے. اور اگر اس میں اور کوئی 8-10 سال جمع کر لیے جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ قدریں نہیں بدلی، دنیا ہی بدل گئی ہے. میں اکثر مثال دیتا ہوں 3310 ٹیلی فون کی. جس طرح اس میں جدت آئی ہے، اسی طرح باقی چیزوں میں جدت آئی ہے. اس لیے میرے وقت سے سوال کرنے تو بنتے ہیں، زندگی سے بھی سوال کرنے بنتے ہیں، اور اس وقت سے بھی سوال کرنے بنتے ہیں. کیونکہ جب مجھے کہا جاتا تھا کہ آپ پارٹیسپیٹ کیوں نہیں کرتے، آپ شیئر کیوں نہیں کرتے، تو میرا جواب ہوتا تھا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. کیونکہ جو میرے پروجیکٹ ہیں وہ پھر کمپلیٹ نہیں ہوں گے. اس میں بچوں کا فیوچر، ان کی ایجوکیشن. لیکن مجھے پنچ کیا جاتا تھا اور کئی دفعہ ٹیز کیا جاتا تھا. غیر موجودگی میں ذکر بھی کیا جاتا تھا، شاید مذاق بھی اڑایا جاتا ہو. لیکن آج میں اپنے دائیں بائیں دیکھ رہا ہوں، سب اسی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں جس کا کبھی میں ذکر کرتا تھا تو میرا مذاق اڑایا جاتا تھا. آج جس سے بھی پوچھو وہ کہہ رہا ہے میں اپنی لگی بجھا رہا ہوں، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں ہے. جب ہم کہتے تھے کہ ہم لگی بجھا رہے ہیں یا ہمارے پاس اتنا پانی رہنے دو کہ جو دھواں نکلتا ہے ہم اس پہ ڈال کے آگ اور دھوئیں کا نام و نشان مٹا دیں، تو ہمیں ہدف تنقید بنایا جاتا تھا. آج وہی لوگ بڑے فخر سے کہتے ہیں وی آر فرسٹ. ہمارے میٹر پہلے ہیں، ہاں وہ بزنس کے ہیں، ہاں وہ فیملی کے ہیں، ہاں وہ بچوں سے ریلیٹڈ ہیں. ان پہ کوئی انگلی نہیں اٹھاتا. اے وقت تیرا شکریہ، تو آئینہ لے کے گھومتا رہتا ہے. اس لیے تو مشرق سے نکلتا ہے، مغرب میں ڈوبتا ہے، پھر مشرق سے نکلتا ہے، پھر مغرب میں ڈوبتا ہے. تو آئینہ دکھاتا جاتا ہے. سبق سیکھنے والے سبق سیکھتے جاتے ہیں، اور جب یہ پلٹ کے پھر مشرق سے نکل کے مغرب کو جاتا ہے تو ساری پرانی یادداشتیں
تازہ کرتے جاتا ہے۔ یہ وقت بہت ظالم ہے۔ میں تو اسی کو دیکھ کے مطمئن ہو جاتا، مجھے کسی سے سوال جواب کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ وقت سب سے بڑا استاد ہے، اور اس استاد نے مجھے بہت کچھ سکھایا ہے۔ میں تو ہر وقت سیکھنے کے عمل سے گزرنا چاہتا ہوں، اور اب میرا سب سے بڑا استاد جو ہے وہ وقت ہے۔ پہلے پڑھائی 74 تک، پھر جاب DC آفس سیالکوٹ، پھر اسلام آباد، پھر مسقط بینک، پھر پاکستان سپر سٹور، پھر یورپ کے 1.5 سال۔ میں سیکھنے کے عمل سے تو گزر رہا ہوں، اور ابھی تک سیکھ رہا ہوں۔ پھر شوق ہوا کہ چلو کچھ اشعار وغیرہ لکھے جائیں۔ بندہ خود کو ایگزاسٹ کرتا ہے، ایکسپریس کرتا ہے، تو اسے ریلیف ملتا ہے۔ پھر افتخار بھائی کے ساتھ جب رابطہ ہوا تو انہیں نعتیں پڑھنے کا شوق تھا، تو میں نے کہا چلیں اس میں ٹرائی کرتے ہیں۔ باتوں باتوں میں اس نے کہا جی کوئی اہم صادق ہے جس نے نصرت فتح علی خان کی قوالیاں اور گیت غزلیں لکھی، اور وہ اتنا پڑھا لکھا نہیں ہے۔ مجھے یہ بات بڑی عجیب سی لگی۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی پڑھا لکھا ہو، اگر ان پڑھ اتنا کر سکتا ہے، مجھے پتہ ہے یہ گاڈ گفٹڈ چیزیں ہوتی ہیں، تو میں نے کہا کہ اگر میں تھوڑا ہی پڑھا ہوں تو میں اگر زیادہ نہیں تو تھوڑا تو کر سکتا ہوں۔ اس طرح نعت کے شعبے میں تب آزمائی شروع کی ہے۔ چینل عطائے مصطفیٰ پہ میری نعتیں ہیں۔ کل چوتھی نعت تھی جو اپلوڈ ہوئی، اس چینل کو سبسکرائب کریں، سنیں۔ اللہ تعالیٰ کا جب خاص کرم ہوتا ہے تو وہ اس طرح کی مہربانیاں کرتا ہے، اور مجھ پہ تو اس کی مہربانیاں بہت زیادہ ہیں۔ وہ اس لیے بھی کہ وہ وقت کا کہتا ہے جاؤ احسان کے پاس یہ آئینہ لے جاؤ اور اسے کہو اس میں ذرا جھانکے، اس میں چہرے تلاش کرے، خود کو بھی تلاش کرے۔ جو گھوڑے کا گوشت جنگ میں ویسے حلال ہوتا ہے، تو جو ہمارے لیے حلال نہیں تھا آج بہت سوں کے لیے حلال ہے۔ اب بہت سے رازوں سے پردے اٹھ رہے ہیں۔ کیا اس سے 20 سال پہلے، 25 سال پہلے کون سے چھپے رستم تھے جو نوازے گئے؟ اور آج بھی پس پردہ یہی کچھ ہو رہا ہے۔ یہ زندگی بڑی تلخ ہے، اس کی حقیقتیں بڑی تلخ ہیں۔ سچ بولنا سولی پہ چڑھنے کے برابر ہے۔ سچ کوئی سننا نہیں چاہتا، اس لیے تو کچھ کام چھپ کے کیے جاتے ہیں۔ اگر اس کام میں سچائی ہو، آدمی صاف ہو، اسے پتہ ہو کہ میرا اس میں کریکٹر بالکل ٹھیک ہے، کوئی مجھے جدھر بھی لے جائے مجھ پہ کبھی آنچ نہیں آئے گی، وہ پھر ساتھ لے کے چلتا ہے۔ یہ سچ ہی ہے جس کو چھپانے کے لیے بندہ
روشنی سے بھاگ کے اندھیرے کی طرف جاتا ہے، کیونکہ اندھیرا، تنہائی، اکیلا پن بہت سی چیزیں چھپا لیتا ہے۔ آج کی گفتگو بڑی زومانی سی، شاید بڑی تلخ، اور شاید کو تھوڑا فلسفے کا رنگ لیے بھی تھی۔ بطور زندگی کی حقیقتوں پہ بات کرنی چاہیے اپنے تجربے کی روشنی میں۔ شاید میں نے ساری باتیں غلط کی ہیں، جہاں ایک دو ٹھیک کی ہے، یہ پھر وقت فیصلہ کرے گا۔ میں وقت سے اجازت چاہوں گا، وقت اپنا بھی خیال رکھے اور ہمارا بھی خیال رکھے، اور اس سورج کو کہے کہ زندگی کو روشن رکھے، زندگی کا چراغ بجھنے نہ دے۔ یہ چراغ جلتا رہے گا تو پروانے آتے رہیں گے، اور پتہ چلتا رہے گا کہ کتنے پروانے جانسار ہیں اور کتنے وہ ہیں جو شمع بھی جل رہی ہے لیکن رات کے اندھیرے میں وہ منہ چھپا کے غائب ہو جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، میرا چینل سبسکرائب کیجیے۔ اللہ حافظ۔